سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ روشنی سب کے لیے اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ 3 پروگرامز ہوتے ہیں، اور ان تینوں پروگرام یعنی پیر، منگل، بدھ، تینوں پروگرامز کے جو موضوعات ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بڑا تنوع نظر آتا ہے، ایک تسلسل نظر آتا ہے۔ جیسے کہ ماہ ذی الحج میں موضوعات رہے، اس کے بعد پھر ماہ محرم الحرام میں اس کا ہی تسلسل آپ محسوس کریں گے کہ آج کے موضوع میں بھی شامل ہے، اس میں پیغام بھی شامل ہے، اس میں اپنی اصلاح کے بھی بہت سے پہلو ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے قربانی اور جذبہ ایمانی کے عنوان کے ساتھ۔ اگر ہم تاریخ عالم پر نظر ڈالیں اور مذاہب عالم پر نظر ڈالیں تو جس طرح اسلام میں ایک خوبی نظر آتی ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا اللہ نے اسے جذبہ قربانی بھی عطا فرمائے کہ قربان، مال و جان قربان کرنے کا ایک ایسا وہبی جذبہ اس میں نظر آتا ہے کہ جو کسب نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ ہے۔ اسی طرح مالی قربانی ہو یا جانی قربانی ہو، اس میں مسلمانوں نے ابتدا سے اپنے آپ کو پیش کیا، یعنی کہ ابتدائے اسلام سے دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے نہ مال کی پرواہ کی ہے نہ جان کی پرواہ کی ہے، سب سے بڑی پرائیورٹی ان کی ایمان رہی ہے، اور ایمان کو اتنی پرائیورٹی دی کہ اس کے اگر کوئی مال آ جائے یا اس کے مقابل جان آ جائے تو انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی۔ اسی وجہ سے اسلام جو ہے آج بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ یہ ہے ان کامل اور اکمل مسلمانوں کی ہسٹری جو آج بھی موجود ہے اور سنہری حروف میں تاریخ میں نظر آتی ہے۔ اب ہم ادوار جیسے جیسے چینج ہوتے ہیں مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں تفاوت نظر آتا ہے، اور وہ تفاوت یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم عہد حاضر پر نظر ڈالیں تو اس میں ہمیں یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ جناب ہمیں مال کو ہم زیادہ فوکس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور ہم میٹیریلسٹک نظر آ رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال، اگر ایمان کے معاملات ہیں تو ہم مال کو کسی نہ کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ مال کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ بچ جائے۔ تو یہ جو اصول جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں اس میں ہمیں کتنا محتاط رہنا ہے، ابتداء اسلام سے بات کریں گے انشاءاللہ، اور ایمان کی جو قوت ہے اور جو قربانی کا جو جذبہ ہے انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں بہت سے اصلاحی پہلو آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں، جو ہمارے محترم اور معزز علماء اکرام پیش فرمائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین ہیں جو بنیادی طور پر ماشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیمات کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، بہت احترام کیا جاتا ہے آپ کا، اور جنرلی اگر دیکھیں ہم اسلام پر اور تاریخ اسلام پر اور قرآن اور کتب سیر کے حوالے سے ہم بات کریں تو بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، بہت اچھا ماشاءاللہ کلام فرماتے ہیں، اور ایک ریسرچ کے شعبے سے بھی ماشاءاللہ آپ وابستہ ہیں اور محراب و منبر سے بھی وابستہ ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ جو حضرات محراب و منبر سے وابستہ ہیں، تحقیق کے شعبے سے وابستہ ہیں، وہ بہت اچھے پیغامات جو ہے اپنے پلیٹ فارم سے آگے بڑھایا کرتے ہیں۔ تشریف فرما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، میں آتا ہوں اپنے موضوع کی جانب۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں جو ہے یہ چیز ہے کہ مسلمانوں میں یہ جذبہ ہے کہ جلیل القدر ہستیوں نے جو ہے اپنا جان اور مال پیش کر دیا، کسی قسم کا کوئی ایسا انہوں نے سامنے پس و پیش سے کام نہیں لیا، اور اسلام پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دی۔ یہ جو جذبہ ہے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی قبلہ رئیس بھائی، بڑا ہی زبردست موضوع ہے، اور عام طور پر ان ٹاپکس پر کہیں اور کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی وہ موضوعات ہیں، ٹاپکس ہیں کہ جو ہمارا جذبہ ایمانی بڑھاتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ آپ نے بڑا ہی زبردست کوسچن کیا
مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام یا مقدس ہستیاں دیکھیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ایمان کی خاطر اپنی جان داؤ پر نہ لگائی ہو۔ بالکل بالکل ایسا۔ اچھا، جو شہید نہیں بھی ہوئے، جو اللہ کی راہ میں کتنے انبیاء شہید ہوئے، کتنے نہیں ہوئے، لیکن ان کی زندگی میں ہمیں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ جب بھی ایمان کو ضرورت ہوئی جان کی، تو انہوں نے ہمیشہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایمان بچانے کی کوشش کی۔ بالکل ایسا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اتنی قابل قدر ہستیاں جن کی عظمت اتنی ہے کہ مخلوق میں ان سے افضل کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تو اتنی قابل قدر اور قیمتی ہستیوں نے جب ایمان کی خاطر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ تو پھر ایمان کتنی عظیم شے ہوگی، ایمان کتنا قابل قدر ہوگا اللہ۔ کہ اس کو بچانے کی خاطر، اس کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ داؤ پر لگایا۔ کیا کہنا۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہوتی ہے جو آپ خرچ کر رہے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جو چیز آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی معمولی نہیں ہے، مال۔ اگر اس کو اگر مال کی معمولی محبت سمجھتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص اس وقت معاشرہ مال کی محبت میں گرفتار ہے۔ نظر آتا ہے، بالکل۔ اپنی ذات پر آپ خرچ کر لیں گے، ہم خرچ کر لیں گے، اپنی آل اولاد پر خرچ کر لیں گے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے تو وہاں پر پھر جو ہے نا وہ ہاتھ جیب میں اتنی آسانی سے نہیں جاتے۔ ایک واقعہ بھی اس میں ہے کہ جب مسجد کے لیے جھولی گھوم رہی تھی تو ایک شخص نے پیچھے سے ایک شخص کو یوں کیا، کندھا تھپ تھپایا، اس نے پیچھے دیکھا تو 5000 کا نوٹ دیا، تو اس نے کیا کیا کہ اس میں ڈال دیا۔ تو بعد میں کہا کہ آپ نے 5000، بولا نہیں، میں بتانے والا تھا کہ یہ آپ کا ہے۔ اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ میرا تھا تو مجھے بتاتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دین کی خاطر ہمارا ہاتھ جیبوں میں اتنی آسانی سے نہیں جاتا، اور یہ حقیقت ہے، یہ بالکل یہ حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ مال بھی اپنی جگہ ہے، لیکن بندہ جب مال خرچ کرتا ہے، کوئی چیز پرچیز کرتا ہے، تو وہ بھی قیمتی ہوتی ہے، اس کی بھی اتنی ہی قیمت ہے نا۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ انبیاء اور مقدس ہستیاں اپنی جان دے رہی ہیں۔ اللہ اللہ، جان سے بڑھ کر کیا؟ اپنی جان دے رہی ہیں، جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، مال بھی ٹھیک ہے نا۔ صحیح بات، جان سے بڑھ کر مال بھی نہیں ہے، بطور مال اپنی جان دے رہی ہیں، اور کس کی خاطر دے رہی ہیں؟ ایمان کی خاطر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی بھی شے نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں تسلسل کے ساتھ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں شہید نہیں ہوئے، لیکن نارے نمرود میں جب ڈالنے کا موقع آیا تو پس و پیش نہیں کیا، بے خطر کود پڑا۔ جی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی۔ اچھا، اسی طریقے سے جان کا معاملہ ہے، جان بھی اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کی۔ پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جہاں اولاد کا معاملہ، اتنی مرادوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جب وہ بڑے ہوئے تو کہا قربان کرو۔ تو یہ نہیں سوچا کہ مجھے خواب میں آیا ہے اور میں اس کے بدلے میں کچھ اور چیز قربان کر دوں۔ 100 اونٹ قربان کیے، پھر بھی خواب آ رہا ہے، پھر بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ محبوب چیز، تو سمجھ گئے کہ بارگاہ ربی سے تقاضا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ نہیں سوچا کہ یہ دعا کروں کہ مولا کچھ معاف کر دے اور کچھ اور چیز میں قربان کر دوں۔ نہیں، رخصت نہیں لی انہوں نے، رخصت نہیں لی۔ عظیمت۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نارے نمرود کا معاملہ تھا تو کونی بردوں و سلامہ، کہ اے آگ تیری صفت جلانا ہے، لیکن خبردار میرا خلیل تجھ میں آ رہا ہے، صرف ٹھنڈا نہ ہونا، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہونا۔ اے چھری تیری صفت کاٹنا ہے، خبردار میرا ذبی تیرے نیچے ہے، اور ذبی کا جو والد ہے وہ بھی خلیل ہے، ہاں قربانی پیش کر رہا ہے، خبردار چلنا مت، چلنا مت۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح آزمائش لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور سب سے بڑھ کر ابھی 10 محرم گزری ہے نا، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانی کس کے لیے تھی؟ ایمان بچانے کے لیے، لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے۔ تو ایمان کی جہاں بات آ جائے، یہ اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اللہ والوں نے کبھی بھی اپنے تن من دھن کو قربان کرنے سے دریغ نہیں فرمایا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ کیا بات، بہت اچھا، ہمیں ایک بنیاد فراہم کی، بہت اچھی مفتی صاحب نے ہمارے موضوع سے متعلق۔ اچھا، یہ بھی ہم ذاتی اغراض و مقاصد اور مفادات
کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم جو اصول ہیں ہمارے لیے اسلام نے اصول وضع کیے ہیں اور دین نے جو ہمارے لیے اصول وضع کیے ہیں ان کو ہم پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ایک ایسا ایک سوال ہے کہ جو یقیناً ہمارے بہت قریب سے گزرے گا. اس پر ہم گفتگو سننا نہیں چاہتے جو کہ نہیں اس سے ذرا سا وہ مفتی صاحب نے فرمایا نا جیسے رخصت نہیں لی تو ہمیں اس میں بھی تھوڑا سا توجہ کرنا چاہیے. کیا کہیے گا مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. رئیس بھائی بہت اہم گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بنیاد فراہم کی ہے تو اصل چیز ہے اسلام. بالکل. اور ہم جذبہ ایمانی کی بات کر رہے ہیں تو ایمان اور اسلام کا بنیادی تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. اللہ عز و جل کی جو فرما برداری ہے اس کو اپنے رگو جاں کے اندر بسا لینا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ مطالبہ بھی فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آمنو آمینو، جو ایمان لے کر آئے اب وہ پھر ایمان لے کر آنے کا تقاضا مطلب یعنی اس ایمان کے جو تقاضے ہیں اس ایمان کے جو مطالبات ہیں اب اس کو بھی پورا کرنا ہے. بالکل. اور پھر جب بندہ ان تعلیمات پر عمل کرنے لگتا ہے تو اس کو بنیادی طور پر تعلیمات یہی دی گئی ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب مانا ہے، جب دین اسلام میں داخل ہو گئے اب تمہاری مرضی کچھ نہیں ہے. اب تمہارا پورا کا پورا جو عملی اس دنیا کے اندر رہنے کا جو طریقہ کار ہے، خواہ وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، معاشی ہو یا معاشرتی ہو، اب وہ تمہاری نفس اور تمہاری عقل کی بنیاد پر نہیں چلے گا. اب وہ کس کی بنیاد پہ چلے گا؟ اللہ کے حکم، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلے گا. اچھا ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. دنیاوی اغراض و مقاصد اور ذاتی مفادات کے پیش نظر جو دینی اصولوں کو فراموش کیا جاتا ہے، پامال کیا جاتا ہے، اس پر کلام فرما رہے ہیں مفتی صاحب. جی یعنی حکم اور تعلیم تو یہی ہے کہ تمہاری ترجیحات کا جو پیمانہ مقرر ہو اس میں سب سے پہلی ترجیح دین ہونا چاہیے، اور باقی تمام تر ترجیحات دین کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے. اور اللہ والوں نے باقاعدہ اس پر عمل کر کر بھی دکھایا. اگر ہم اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کو دیکھیں تو اس کے اندر چونکہ ہم مادیت پرستی کے دور میں اور دنیا کمانے کی لالچ اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ اب سب کچھ مال اور ذاتی مفادات اور دنیا کی کمائی ہے. اس لیے کیا ہوا کہ حلال اور حرام کی تمیز بھی کھوتی جا رہی ہے. سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فرامین میں سے ملتا ہے کہ جب آخری زمانے کے جو لوگ ہیں نا وہ حلال اور حرام کی تمیز کو کھو بیٹھیں گے. ان کے نزدیک سب کچھ کیا ہے؟ ذاتی مفادات اور دنیا کا مال و دولت. بالکل. اور اسی طرح جو دین پر عمل کرنا ہے، وہ رسول اللہ کا فرمان بھی کہ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ پر جلتا ہوا انگارہ رکھنا. اب اندازہ لگائیے کہ جب چاروں طرف اور ہماری سوسائٹی یعنی کہ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ کچھ نمازیں بھی پڑھنے والے ہیں، لیکن جب عملی زندگی کی بات آتی ہے یعنی اصل ترجیح عملی زندگی کے اندر ہے. عبادات کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہو لیکن عملی زندگی کے اندر جب اسلامی تعلیمات کے نفاذ کی بات آتی ہے تو پھر سود، رشوت اور حق غصب کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی اور اس کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہوتا. اب مسلمان کی زندگی کیسی ہے؟ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کے سامنے آئے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ تو مرد پہ حرام ہے. اب حضور نے جب اتار کر پھینکی، بعد میں لوگوں نے کہا بھی اٹھا لو. انہوں نے کہا نہیں، حضور نے پھینک دی تو میں نہیں اٹھاؤں گا. حالانکہ ذاتی غرض کہتی اٹھا کے بھیج دیتے، پیسے حاصل کر لیتے، لیکن فرمایا نہیں، سرکار نے پھینک دی ہے، اب میں اس کو اٹھانا بھی گوارا. وہ شراب کے لیے بھی جب حکم آیا تو اسی طرح بالکل اسی طریقے سے جناب مٹکے بہا دیے. جی جی بیچ کر پیسے کما سکتے تھے، کافروں کو نہیں. فرمایا کہ نہیں، اب نہیں ہے تو نہیں، ساری اغراض ختم. اللہ اس کے رسول کی رضا ہمارے لیے سب سے بلند ہے. اس لیے فرمایا کہ ایک مومن کی زندگی، اس کا شیوا، اس کا شعار کیا ہونا چاہیے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. صرف نماز اللہ کے لیے نہیں، صرف قربانی نہیں، بلکہ جینا و مرنا وہ بھی اللہ کے لیے. اصل چیز تو جینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں. اب جب یہاں ترجیحات آتی ہیں تو یقیناً ویسے تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے میں اگر کوئی برائی پھیلی ہوئی ہے تو فرد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ حضور کے زمانے میں دیکھیں، حضور کی سیرت کو دیکھیں تو اصلاح اوپر سے بھی ہوتی ہے. اگر حکومت اور وہ افراد جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، غلبہ دیا ہے، اگر وہ اصلاح پر آمادہ ہو جائیں اور وہ اصلاح کا اوپر سے نمائندہ بن کر لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات نچلی سطح پر ہمیں نظر آئیں گے، اور دین انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی انشاءاللہ ہماری پہلی بنیادی ترجیح بن جائے گا. بہت اچھی بات ہے. آپ نے فرمایا نا جس طرح کہ جب اسلام قبول کر لیا، یعنی سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے، پھر آپ کی مرضی نہیں، مرضی اللہ رب کریم کی، یعنی کہ اس کا حکم
اس کو افضلیت حاصل رہے گی. اچھا اب یہ بھی ایک چیز جو دیکھی گئی ہے آج کے دور میں خاص طور پر ہم اس کو اور آنے والے ادوار میں شاید مزید یہ بڑھ جائے رجحان. مفتی صاحب کیا فرمائے گا آج یہ انسان کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ایمان قیمتی ہے یا مال قیمتی ہے اس کے لیے. میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ زیادہ جان و مال قیمتی ہے یا ایمان قیمتی ہے آج کے دور میں, اس کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ دیکھیں میں اس سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. تمہیداً یہ عرض کروں گا کہ اور یہ بات میری پچھلی باتوں سے ریلیٹ بھی کرتی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم. دیکھا جائے تو جان اس نے دی, مال اس نے دی, اور خریدار بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. کہ بے شک اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور اموال کو خرید لیا اور اس کے عوض میں جنت کا وعدہ فرما لیا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ طیبہ پڑھ کر شہادت دے کر ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے, اب چھٹی, اب بس آنکھ بند ہوگی اور سیدھا جنت کا ٹکٹ ہمیں ملے گا. تو قرآن نے فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کہ تم یہ گمان کرتے کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. اور پھر آگے فرمایا کہ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا, جوڑا جاتا ہے ان پر مصیبتیں بھی آتی ہیں, تکلیفیں بھی آتی ہیں. اور فرمایا کہ انبیاء کے ساتھ نفوس قدسیہ کے ساتھ ایسا ہوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, یہاں تک کہ پچھلے انبیاء رسول یہ پکار اٹھے کہ متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب, لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کی جو نصرت ہے وہ قریب ہے. کن کو ملتی ہے؟ ایمان والوں کو, اس کے بغیر نہیں ہوتا. اور جو مطلب مثال کے طور پر آپ میدان عمل میں آئے تو صحیح, گھر بیٹھے بیٹھے کہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے, گھر بیٹھے بیٹھے کہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے, بس ساری چیز ہمیں مل جائے, تو بھائی دنیا کی معمولی سے معمولی چیز بھی گھر بیٹھے نہیں ملتی. جی. اچھا ہم چونکہ یوں سمجھ لیں کہ مادہ پرست ہیں اور ہم نے ایمان کو پس پش ڈال دیا ہے, سب کچھ جائے لیکن مال نہ جائے. ہاں سب کچھ جائے, چونی ادھر سے ادھر نہ ہو. تو یہ جب ہمارا رویہ بن جاتا ہے نا, اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خرابی آتی ہے, کوئی منکر ہے, کوئی خرابی ہے, کوئی مصیبت ہے, یار میں تو بچ گیا نا, تو انہیں کم از کم ایک ویڈیو ایسی دیکھنی چاہیے کہ جب شیر کہیں پر یعنی کسی ریوڑ پہ حملہ آور ہوتا ہے نا, کبھی آپ دیکھیں تو ان میں سے کمزور کو اٹھا کے لے جاتا ہے اکیلا کر کے, تو باقی ریوڑ جو ہوتا ہے نا وہ خاموشی سے پیچھے دیکھتا ہے اور دیکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ شکر ہے ہم بچ گئے, لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ ابھی اس کی بھوک مٹ گئی ہے, جب دوبارہ بھوکا ہوگا ہم میں سے کسی اور کو اٹھا کے لے جائے گا اور بالآخر کوئی نہیں بچے گا. تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں جب کوئی خرابی ہے نا. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, کہ تم نیکی اور بھلائی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اسی طریقے سے کوئی مصیبت میں اس کی مصیبت کو دور کرو. اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کیوں ہے کہ ایک کشتی میں سب جا رہے ہیں, مختلف اس میں مدارج ہیں, پانی نیچے آیا تو اوپر والے کہیں بھائی نیچے پانی ہے, ہم کیا کریں, ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ نیچے جب خرابی آئے گی تو بالآخری وہ خرابی اوپر تک پہنچے گی اور پورا سفینہ ڈوب جائے گا. تو اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا یہ خرابی پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لے گی اگر ہم نے اس سے دور نہیں کیا. تو ہم چونکہ مادہ پرست ہیں, ہماری نظریں ظاہری چیزوں پر جاتی ہیں, اسی لیے ہم نے قیمتی سرمایہ مال کو بنا لیا اور ایمان اور اس سے جو مقتضا جتنی بھی احکامات ہیں ہم نے سارے پس پش ڈال دی ہے. لیکن آپ اتنا غور کیجئے, میں سب سے مخاطب ہوں, اتنا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جب ایمان والوں کو پکارا ہے, جب مسلمانوں کو یا انسانوں کو پکارا ہے, تو یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین ذو مال, وہ جو مال والے ہیں, ذو منصب, ذو اختیار, نہیں, یا جو ذو حاکم ہے, نہیں, یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیں میں آپ کے نمبر پہ کال کروں گا تو آپ سے کنیکشن بنے گا, میں کال انہیں کر رہا ہوں رانگ نمبر پہ, اور میں آپ سے کہوں کہ یار میں نے آپ کو کال کی تھی تو آپ کہیں گے مفتی صاحب کہاں کی تھی, تو میں کال ہی غلط ملا رہا ہوں, نمبر ہی غلط ملا رہا ہوں. تو یہ جو کنیکٹیوٹی ہے نا, کنیکشن ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا اسی وقت جب وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, تو فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پکارا ہے. تو کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بنتا ہے ایمان کے ذریعے. اگر ایمان آپ کے پاس ہے اور باقی کچھ نہیں تو خدا کی قسم سب کچھ آپ کے پاس ہے, اور ایمان نہیں ہے اور باقی سب کچھ ہے
تو خدا کی قسم آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ایمان کتنی بڑی دولت ہے، یعنی کہ اس کو آپ اعداد و شمار میں بھی نہیں لا سکتے، نہ اس کے لیے کوئی الفاظ ہمارے پاس ہیں کہ ہم ایمان کو دولت ثابت کریں، ایمان کو ایک ایسا سرمایہ ثابت کریں کہ جو اہل ایمان کے لیے، اسی لیے ایمان والوں نے جو ہے اپنی جان و مال کو قربان کر دیا، لیکن ایمان پر حرف آنے نہیں دیا۔ اور اسی جی جو پوچھا حسین سے کچھ باقی ہے، سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ہے ایمان۔ اور ان ہستیوں نے، نفوس قدسیہ نے اس بات کو ثابت کیا۔ مفتی صاحب نے بہت اچھی بات ایک کہی کہ ہم آج کے دور کا، ہم مجھ سمیت انکلوڈنگ می اور بھی ہم یہ بات کریں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور اب ہماری جب آنکھ کھلے گی جب اس دنیا سے جانے کے بعد تو ہم جنت کے دروازے پر ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور وہ نہیں ہے، جبکہ اس کے لیے جو محنتیں ہیں جو کی گئی ہیں سابقہ ادوار میں، اور جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ہمارے سامنے پیش نظر ہمیں رہنا چاہیے۔ اس کے لیے کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے ایمان کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ بہت اچھی بات ارشاد فرمائی آپ نے۔ اچھا، ہمارا ایک مزاج یہ بن گیا ہے کہ جب تک دین ہمیں دے رہا ہے اور دین سے جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں اور بہتی ہوئی نہروں کی جو ہے خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہنے والوں کی جب بات ہے ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب دین ہم سے کچھ طلب کرتا ہے، دین ہم سے کچھ مانگتا ہے، مثال کے طور پر مال کا ایک آف ایئر مفتی صاحب نے بہت پیاری بات، بڑے لطائف میں سے ایک چیز سنائی تھی، تو جب دین ہم سے کچھ مانگتا ہے، چاہے وہ مال ہو چاہے جان ہو، اس میں ہم جناب وہ اور حضرات کا کام ہے، ہم ایمان میں اتنے کامل نہیں، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا کہیے گا؟ بلا شبہ رئیس بھائی، ایک تو یہ جو آپ نے سوال پیش کیا اس کے حوالے سے بھی گفتگو، اور دوسرا جیسے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے نا مال کی کثرت کے حوالے سے، چونکہ بلا شبہ مال بھی اللہ کا ایک فضل اور ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ افراد کو مالی طور پر مستحکم کیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ حضور نے فرمایا بھی کہ دو لوگ ایسے ہیں جن پہ حسد یعنی رشک کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک ایسا شخص جسے اللہ نے مال دیا صبح و شام اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا ہے۔ لیکن ہم اگر بکثرت ان چیزوں کا مشاہدہ کریں تو قرآن میں فرعون کا ذکر، وہ بہت مالدار آدمی تھا، نمرود بہت زیادہ مالدار، قارون بہت زیادہ مالدار، ابو لہب بہت مال والا، لیکن یہ سارے مال والے سرکشی پر آمادہ تھے، یہ نافرمانی پر آمادہ تھے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والے۔ تو اکثر جب مال کی کثرت ہوتی تو بندے میں رعونت، تکبر، غرور آ جاتا ہے، اور بجائے سے کہ وہ اصلاح کی طرف آئے، اصلاح کرنے والوں کے خلاف ہو جاتا ہے، چونکہ وہاں ذاتی مفادات پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے، اس کو برے کام سے روک رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مال کو اللہ کا فضل قرار نہیں دیا گیا، ایمان کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی پرائس لیس ہونے کے حوالے سے، پریشیس ہونے کے حوالے سے گفتگو ہوئی، لیکن یہ جو مطالبہ ہے، جیسے ہم نے کہا کہ آمنو آمینو، ایمان لے کر آ جاؤ، ایمان والو ایمان لے کر آؤ، تو یہ جو مطالبہ ایمان ہے، یعنی جو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی بات ہے، تو یہاں دو طبقات قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کا جو دوسرا رکن ہے اس میں نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم بھی سہے، پھر وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا تو سب کچھ چھوڑ کر اپنا مدینہ منورہ تشریف لے کر آ گئے، اور مدینہ منورہ میں قسم و پرسی کا عالم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، مگر حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور جب ان منافقین کو جب کہا گیا کہ بھی ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ لے کر آئے، تو انہوں نے صحابہ کرام کا معاذ اللہ مذاق اڑایا، کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، سب کچھ چھوڑ دیا، یہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آ بڑی گئے۔ اچھی مثال دی مفتی صاحب آپ نے، اور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اور یہ جو ہجرت کی بات ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بزنس مین کون ہوگا جس نے ہجرت حبشہ کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم، اللہ اور اس کے رسول کے حکم، پھر دوبارہ ہجرت فرمائی مدینے کی طرف۔ تو صحابہ نے تو ایسی ایسی مثالیں قائم کی جس پر مزید کلام کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے۔ جی جناب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے اور پھر ہم کنکلوژن کی جانب آئیں گے قبلہ مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب کی جانب، اور کوشش کریں گے کہ پیغامات بھی لے لیں۔ جی بسم اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف یہ رویہ میں صحابہ کرام کا نظر آیا کہ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ اس کے رسول کے حکم پر قربان، اور کہیں بھی سرے منہ انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو حکم آگے جناب کرنا ہے۔ دوسری طرف منافقین کا رویہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بالکل یہی بات ہے کہ جب جہاد ہوا یا مال غنیمت آیا یا زکوٰۃ کی تقسیم کی باری آئی تو دیکھا ہے مسلمانوں کو مل رہا ہے، تو وہ بھی مسلمان ہوگا کہ ہمیں بھی مال ملے گا، لیکن جب جہاد کی بات آئی، جانوں کی قربانی دینے کی بات آئی، زکوٰۃ دینے کی بات آئی، تو وہ جناب والا اسلام سے پھر گئے کہ بھئی یہ تو ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہمیں تو مشکل پڑ جائے گی، ہم کیسے دیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مثالیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ جو رویہ ہے
کہ دین کچھ مانگے تو فوراً بھاگ جاؤ, سر منہ انحراف کر کے چلے جاؤ, پیٹ پھیر کر چلے جاؤ, اور جب کچھ مل رہا ہے تو فوراً دوڑے دوڑے چلے جاؤ کہ جو ہمارا بھی حصہ ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا کیا ہے. ابھی سودے کی بات آ رہی تھی, یہ گھاٹے کا سودا ہے. یعنی ایک طرف ایمان ہے, ہدایت ہے, اتنی قیمتی چیز ہے, اس کو چھوڑا اور اس کے بدلے میں کیا لے لی؟ گمراہی لے لی. دنیا کی بھی بربادی اور آخرت کی بھی بربادی. فرمایا کہ انہیں ان کی اس تجارت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, بلکہ یہ تو کبھی بھی ہدایت حاصل ہی نہیں کر پائیں گے. ہدایت یافتہ کون ہے؟ فرمایا ہدایت یافتہ تو وہ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, کہ ہدایت یافتہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آنے والے احکامات پر سر تسلیم خم کرنے والے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنے والے, سب کچھ اس کے لیے قربان کرنے والے. یہی وہ ہیں جن کو سند ملی اللہ کی بارگاہ سے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. ساری تکلیفیں کیوں صحیح؟ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اس رب نے سند قرآن میں نازل فرما دی ہے کہ اب قیامت تو کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے, مگر اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے, اور اللہ نے ان کو بھی راضی کر لیا ہے اس دنیا کے اندر بھی, کہ رسول اللہ کی صحبت کا شرف عطا فرمایا, رسول اللہ کی صحابیت کا شرف عطا فرمایا, اور روز آخرت بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام قربانیوں کے صدقے میں وہ اجر وہ انعام عطا فرمائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ راضی ہو جائیں گے. بہت عمدہ, بہت عمدہ. اچھا, سوال نہیں کیا جا سکتا جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر نو کوسچن, چونکہ جیسا کہ وہ مثال دی گئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی, اہل مکہ جو تھے, جو مہاجرین تھے, ان کا بنیادی طور پر جو وہ تھا بزنس تھا, بنیادی طور پر تاجر لوگ تھے. اچھا, جہاں ہجرت کی جا رہی تھی وہ زراعت پیشہ لوگ تھے مدینے میں. تو مکے والوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو تجارت پیشہ لوگ ہیں, ہم وہاں جا کے کھیتی باڑی کریں گے, ہم وہاں کیا تجارت کریں گے. تو یہ دیکھیں, یہ ہوتا ہے حکم کی تعمیل. ہمارے یہاں کوسچن ریز کیے جاتے ہیں. اب اس مرحلے پر میں چاہتا ہوں وہ سوال شامل کر لوں جس میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو جائے, ہمیں ایک اویئرنیس ہونی چاہیے, اور ARYQ-TV کا مشن بھی یہی ہے کہ لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے. مفتی صاحب, کیا کہیے گا اس حوالے سے, ایک بندہ مومن سے دین کا کیا مطالبہ ہے؟ کم از کم دین کی کتنی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ بہت اہم کوسچن ہے آج کے اس موضوع کے حوالے سے. اچھا, ایک تو بات میں اپنی پچھلی بات سے ریلیٹ کروں گا. قرآن کریم میں ایک رخصت ہے جہاں پر ایمان کی بات آتی ہے نا, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. یہ حالت اضطراری ہے کہ کوئی اگر بالکل گن پوائنٹ پر آپ سے کہے کہ جی آپ انکار کرو, تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو زبان سے آپ اپنی جان کو بچانے کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن دل مطمئن ہو, دل ایمان والا ہو. تو یہ رخصت تھی جو میں نے عرض کر دی. اچھا, رہی بات کہ اب مسلمانوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, دین کا کیا مطالبہ؟ اگر یہاں پر ذمہ داریاں میں گنوانا شروع کروں تو, اور وہ بھی عزیمت کے طور پر, تو لوگ کہیں گے یہ مولوی صاحب تو ہمیشہ, یہ مفتی صاحب ہمیشہ سختیاں کرتے ہیں. بھائی ان کا کام دوسرا ہے ہی نہیں ہے. وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی, رمضانوں میں آئی تھی, میں زیادہ دیکھتا نہیں ہوں لیکن بعض اوقات ایسی سبق آموز ہوتی ہے. ایک موٹا تازہ بندہ نا, اس سے انٹرویو ہو رہا ہے, یار آپ روزے رکھو گے؟ اس نے کہا یار مجھے صبح شام کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, نہیں کھاؤں گا مر جاؤں گا, میں روزے کہاں سے رکھ سکتا ہوں, وہ بھی 30 روزے. تو کہا تراویح تو پڑھو گے. یار 20 رکعت تراویح کون پڑھے گا یار, میری جان تو دیکھو, میں کھڑا نہیں رہ سکتا ہوں. تو اس نے کرتے کرتے کہا سیری افطاری. بولا نہیں مسلمان تو ہوں نا. معاذ اللہ, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اس وقت معیار کیا جا رہا ہے. یعنی عظیمت تو دور کی بات ہے نا, عظیمت تو دور کی بات ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا رخصت کا راستہ نہیں تھا؟ بالکل تھا, لیکن وہ چاہتے مدینے کو ریاست قرار دے دیتے اور مدینے میں عظیمت کا راستہ اختیار فرمایا. بالکل کیا. یا اسی طریقے سے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام کے پاس رخصت والا راستہ نہیں تھا, انہوں نے عظیمت والا راستہ اختیار فرمایا. لیکن میں اب کہتا ہوں کہ اس وقت ہم کم از کم اتنا بھی کر لیں نا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں, جو اوامر ہیں, جو احکامات ہیں, ان پر عمل کر لیں. جو نواہیات ہیں یعنی جن سے منع فرمایا اس سے رک جائیں, ناپسندیدہ چیزوں سے رک جائیں. کیونکہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے علم غیب عطا فرمایا, تو آپ نے اس جو آخری امت کے آخری احوال ہیں اس کو بیان فرمایا. فرمایا میرے صحابہ, تم اگر یعنی 9% اسلام پر عمل کرو گے نا, اور 1% بھی چھوڑو گے, ایک حصہ بھی چھوڑو گے, تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. لیکن آخری لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایک حصے کو بھی عمل کر لیں تو اللہ رب العالمین انہیں قبول فرمائے. جب رب تعالیٰ نے اتنا کر دیا نا, شریعت مطہرہ نے اتنی آسانی پیدا فرما دی, تو ہمیں کم از کم اتنا کرنا چاہیے
ہم عزیمت والا راستہ اختیار نہ کر سکیں تو کم از کم جو احکامات ہیں، یعنی اوامر ہیں، جو نواہی ہیں جن سے منع کیا گیا، جو احکامات اس پر عمل کیا جائے، جن سے روکا ان سے رک جائے، کم از کم اتنا کر لیں اور اپنی ذات سے نہ کسی پر ظلم نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کافی ہے۔ بہت خوبصورت بات، یہ ڈھارس دلانے والی بات، لوگوں کو آمادہ کرنے والی بات، لوگوں کو ایمان پر مزید مستحکم کرنے والی بات۔ جناب جو ہو گیا لیکن اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہم اتنا کر لیں کہ اوامر و نواہی کو اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ لیں کہ کہاں پر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ جی جی بسم اللہ۔ اور اوروں کو سنوارنے کے بجائے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں۔ بالکل، بہت اچھی بات۔ اچھا پیغامات کی جانب آ جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا کہیے گا، آج کا موضوع ایک اصلاحی موضوع بھی ہے اور چونکہ ذی الحج اور محرم سے ریلیونٹ ہے تو قربانی اور جذبہ ایمانی آج کا موضوع ہے، اس میں میں چاہتا ہوں کوئی پیغام۔ بنیادی بات یہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہمیں اسلام جیسی عظیم و شان نعمت عطا فرمائی ہے اور بغیر کسی محنت کے ہمیں الحمدللہ یہ نعمت میسر آ گئی، شاید اسی وجہ سے ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے، لیکن اپنے اکابرین کے حالات و واقعات کو پڑھیں کہ دین اسلام کے لیے کتنی قربانی انہوں نے پیش کی ہیں، ایک تو یہ کام کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام کتنی عظیم و شان نعمت ہے، اس کا کتنا زیادہ تحفظ کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسلام آیا کیوں ہے، اسلام ہمیں سنوارنے کے لیے، اسلام ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے لیے آیا ہے، صرف آخرت کے لیے نہیں دنیا بھی سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ اس کی تعلیمات کو انفرادی زندگی میں نافذ کر لیں جتنا آپ کا اختیار ہے، اپنے گھر کی جو حکومت ہے کم سے کم اس میں آپ کا اختیار ہے، اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر نافذ کریں۔ اور اللہ پاک نے حکم فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کم سے کم جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، کم سے کم خود نماز پڑھو، گھر والوں کو تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ تو عملاً اپنی زندگی کے اندر اپنے گھر والے، اپنے اہل خانہ پر اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ حلال اور حرام کی تمیز اس وقت پیدا ہوگی جب اس کے متعلق علم ہوگا۔ اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ جو خرابی ہے اس کی بنیادی وجہ بہت ایزی لے لیا، بہت ایزی لے لیا اور معاملات کو نہیں سمجھتے۔ ہم اس قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، احکامات کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کی کم سے کم جو ہے نا حلال اور حرام کی تمیز کو جاننے کے لیے اس کا علم لازمی حاصل کیجیے اور اپنے بچوں کو ابھی سے پروان چڑھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ اسلام عملاً جب زندگی میں نافذ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی قیمت بھی، اس کی اہمیت بھی اور انشاءاللہ اس کی برکات بھی حاصل ہو جائیں گی۔ اچھا مصطفیٰ کیا پیغام دیجیے گا، چونکہ موضوع بہت اہم ہے، اس میں اصلاحی بہت سے پہلو آج ہم نے سامنے رکھے، آپ نے اپنی گفتگو سے کیا پیغام دیجیے گا؟ دیکھیں قرآن کریم میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کے پیارے ساتھی جو تھے نا صحابہ کرام، ان کا ایمان کتنا اعلیٰ درجے کا تھا، اللہ، جتنا اہل بیت اطہار ہیں ان کا ایمان کتنا درجے پر تھا۔ کیا بات، فرمایا کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے آپ کے ساتھی ایمان میں بھی کوالٹی چاہیے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ وہ ایمان تو ہمارا ہے نہیں اور ہو نہیں سکتا، لیکن کم از کم جس طرح میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں کہا ابھی کچھ دیر پہلے، کم از کم اتنا کر لیں کہ یہ تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا حکم دیا وہ بجا لانے کی کوشش کریں اور کن باتوں سے منع فرمایا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بھئی نماز چھوڑ دی، ٹھیک ہے نا، بھئی کیوں چھوڑی؟ یار میں مصروف تھا اور مجھے ٹائم نہیں ملا۔ تو میں اکثر کہتا ہوں اس لیے کہ یہ بندہ نماز کے قریب آ جائے، سنتیں بھی بالکل پڑھنی چاہیے، لیکن میرے بھائی خدا کے واسطے اگر ٹائم نہیں یا کوئی ایسا مرحلہ آ گیا ہے تو کم از کم فرائض واجبات ادا کر لیں تاکہ جو آپ پر بار ہے وہ تو نہ رہے نا۔ جب انشاءاللہ فرائض واجبات کو آپ دھیرے دھیرے ادا کرتے رہو گے نا پابندی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود سنتوں کی طرف لائے گا اور مستحبات کی طرف بھی لے آئے گا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے کلام فرمایا آج کے موضوع پر مفتی صاحب، آپ نے بھی۔ ناظرین محترم، آج کا جو موضوع ہے وہ قربانی اور جذبہ ایمانی بنیادی موضوع تھا، جس پر دونوں ہی ہمارے اسکالرز نے بہت عمدہ انداز میں آپ تک پیغامات پہنچائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام اگر ہم سے مال کی قربانی چاہتا ہے تو ہم مال پیش کر دیں، جان کی قربانی چاہتا ہے تو ہم جان پیش کر دیں، لیکن اس کا اجر جو ہے نا وہ آخرت میں اتنا بڑا ہے کہ آپ کی اور میرے سوچ اور وہم و گمان سے بہت آگے۔ اسی لیے ہم تاریخ میں جب پڑھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام جب اسلام کے لیے جانیں طلب فرمایا کرتے تھے جہاد کے لیے، تو اگر کوئی صحابی رسول کھجور کھا رہے ہیں اور کھجور کھاتے ہوئے سرکار علیہ السلام کا فرمان عالی شان سنا
کہ جس نے بھی جہاد میں شرکت کی اور جان اس کی قربان ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. انہوں نے کھجوریں وہیں چھوڑی اور جہاد میں تشریف لے گئے اور مرتبہ شہادت پایا. تو یہ ہوتا ہے ایمان کو فوکس کرنا اور آخرت کے اس انعام کو پیش نظر رکھنا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں دیا ہے. تو اوامر و نواہی کو پیش نظر رکھیں اپنی زندگی میں. ایک مختصر سا پیغام کہ اوامر کیا ہے, نواہی کیا ہے, کتنا بچنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق, حکم کے مطابق کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے. یہی آج کا پیغام تھا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے